صرف کے اعتبار سے، حوار کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے عرب دنیا میں بہت ساری کتابیں اچھی اچھی آ گئی۔ تو صرف ایک گزارش ہے کہ اساتذہ کرام بھی اور طلباء بھی اس کو تفریحی اور پہیلی کے انداز کے اندر پڑھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طرز ندوۃ العلماء لکھنؤ کا اور عرب کی کئی یونیورسٹیوں کا، وہ کیا، مثال کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو نصاب میں سب پڑھتے رہتے ہیں، نصاب میں پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اس کا ہمیں وہ طلباء کا اجرا نہیں ہوتا، وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو اگر ہم لے لیں سوالیہ انداز میں اور اچھے جداریہ، مجھے نہیں معلوم جداریہ مجلے یہاں پر نکلتے نہیں، مجلات جداریہ نکالے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ندوۃ العلماء کے اندر یہ ہوتا تھا، وہاں پر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کروایا، مولانا رابع ندوی صاحب نے یہ شروع کروایا تھا۔ وہاں پر یہ کام ہوتا تھا کہ ہر دارالاقامہ کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اخبارات نکلتے تھے۔ اچھا، وہ جو اخبارات نکلتے تھے وہ اخبارات خبروں پر مشتمل نہیں ہوتے تھے، وہ نحوی پہیلیوں پر مشتمل، نحوی پہیلیوں پر مشتمل۔ مثال کے طور پر جیسے اب آپ کو پتہ ہے ماضی پر لا آتا ہے، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں آتا ہے۔ ارے بھائی لا ضربہ تو نہیں ہوتا نا، لا جاء الاستاذ تو نہیں ہوتا نا، ما ضربہ ہوتا ہے نا، ما جاء الاستاذ ہوتا ہے نا، ماضی پر لا نہیں آتا۔ اب انہوں نے ایک بریکنگ نیوز لگائی، حرف لا علی الماضی، یہ بہت بڑی نیلے قلم سے ایک سرخی لگائی کہ بھائی ماضی پر لا کا لفظ اور پھر ایک سوالیہ نشان۔ اب جو طالب علم بھی وہاں سے دارالاقامہ سے گزر رہا ہے وہ کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ کیسے؟ حالانکہ یہ سب نومیر میں پڑھا ہوا ہے، ہدایت اللہ میں پڑھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ اس طرح سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماضی پر لا کا لفظ استعمال کیا، فلا صدق ولا صلی، تو دونوں ماضی کے صیغے اور لا آیا ہوا ہے۔ جس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ کہ جہاں تکرار ماضی ہو وہاں لا کا لفظ آ سکتا ہے۔ اب یہ ایک پہیلی کا انداز ہے، یہ ایک بریکنگ نیوز کا انداز ہے، یہ ایک سوالیہ انداز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہیڈنگ ہے الفرق بین اما و اما۔ ہم عبارت جب پڑھتے ہیں نا تو اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اما ہے یا اما ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب اما پڑھیں یا اما پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو بھی سب کو معلوم ہے قانون کہ بھئی اس کے بعد ذرا دیکھ لو، اگر او کا لفظ آیا ہوا ہے یا دوبارہ اما ہے تو پھر یہ اما ہوگا، اور اگر او کا لفظ آگے نہیں آیا ہوا تو پھر یہ اما ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو الفرق بین اما و اما، اس کو آپ ایک ہیڈ لائن دیں، پھر نیچے آپ اس کو لکھیں۔ شرح ابن عقیل والی کتاب اس سلسلے میں بڑی زبردست کتاب ہے، وہ آج کل پڑھاتے نہیں، تو یہ چیز اس کو لیں اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے طلباء کو یہ مسئلہ عبارت کے دوران رہتا ہے انا کہاں پر ہے، انا کہاں پر ہے، تو آپ کو پتہ ہے قال یقولو کے بعد آئے تو انا، صحیح علیم یعلمو کے بعد آئے عالمان سیکون منکم مرضی، اور قال انہا بقرۃ اللہ۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے نحو کے ہم اصول پڑھتے ہیں صرف کے، ان کو خدا را قرآن کریم کی آیتوں سے پڑھنا چاہیے، آیات قرآنیہ سے پڑھنا چاہیے۔ تو اگر یہ نومیر کے اندر ہمارا انداز ہو جائے، ہدایت النحو میں یہ انداز ہو جائے، طلباء بھی اس انداز کے اندر لکھیں اور اس طرح مجلات نکالیں، اس طریقے سے رسالے نکالیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ نصاب میں ہمارے یہاں کراچی میں ایک ادیب تھے مشتاق یوسفی، بیچارے فوت ہو گئے، بڑے زبردست ادیب تھے، انہوں نے کہا کسی بھی کتاب سے طلباء کی دلچسپی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو نصاب میں شامل کر لو۔ یعنی اگر کسی بھی کتاب سے طلباء کی دلچسپی ختم کرنی ہے نا تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو نصاب میں شامل کر لو، کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس کو۔ اور سابیہ والے طالب علم ساتھیوں کو میں جب ہدایہ ثالث پڑھاتا ہوں تو اس دوران میں ان کو شیئرز انشورنس یہ باتیں بتاتا ہوں، جب یہ بتاتا ہوں تو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ خاص بات میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسلام اور جدید معیشت و تجارت میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب ہم نے شامل کر لی۔ پھر روزانہ میں سنتا تھا، طلباء نے اس کتاب کا نام رکھا اسلام اور جدید مصیبت و تجارت۔ وہ کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ نصاب میں شامل ہو گئی ہے، جب تک نصاب میں شامل نہیں تھی تو وہ پڑھائے تو وہ صحیح تھی۔ تو یہ ہے، اس طرح اگر ہم نصابی اس کو کے اوپر اکتفا کریں گے تو یہ نہیں آئے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے مجلات اور اس طرح کے رسالے اگر ہم نکالیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری گفتگو لمبی ہوئی ہے، اصل میں ایک بات یہ بھی ہے، یہ جو امتحانی نتائج ہوتے ہیں نا، جس طالب علم کی پوزیشن آئی ہے نا
اس کو تو دلچسپی ہے، باقی تو سارے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا اپنے جامعہ کے اندر کہ بس طلبہ کے نام لے لیتے ہیں۔ اب ہر ایک طالب علم تو عبداللہ کاکا خیل نہیں ہوگا جس پہ سب ہنسیں، یعنی ایک طالب علم ہے جس کا آپ نے نام لیا عبداللہ کاکا خیل، اب پتہ نہیں وہ کون ہے طالب علم، اس پر سب طلبہ کو دلچسپی بھی ہوئی ہے اور مسکراہٹ بھی ہوئی ہے، تو وہ تو کوئی ایک آدھ ہوگا نا کہ جس پر سب کو مسکراہٹ اور دلچسپی ہوگی، ورنہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پوزیشن ہولڈر طلبہ کے صرف نام پکار لیے جائیں، ورنہ وہ ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا، نہیں اس کا یہ والا انعام نہیں ہے، یہ والا انعام ہے، نہیں یہ والا نہیں ہے، یہ والا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مہمان آتے ہیں، ہم تو خیر طالب علم میں آپس میں ساتھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے مدارس والے جو اہم شخصیات آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہم تو خیر ایسے ہی ان کے بزرگوں کی جوتوں کی خاک بھی نہیں، جو اکابر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں کئی دفعہ اسٹیج پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انعامات تلاش کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ہر مدرسہ اس دور سے گزرتا ہے، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، بس ہمارے اکابر بھی بڑے اللہ والے تھے، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ صفا کے اندر بکثرت آتے تھے، میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو طلباء کو کپڑے دینے ہوتے تھے نا، تو طلباء کو کپڑے دینے ہوتے تھے تو کپڑے بھی ہم ان کے ہاتھوں دلواتے تھے، وہ بیچارے ایک ایک گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے، ایک ایک گھنٹہ وہ بیٹھے رہتے تھے اور طالب علموں کو وہ کپڑے دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری بے وقوفی دیکھیں، بے وقوفی یہ تھی کہ ہر طالب علم کو تو ایک ہی کپڑا دینا ہے نا، تو اس طالب علم کا اس کپڑے کے اوپر نام لکھنا کیا ضروری ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی نام لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو جب نام یعنی کپڑے کے اوپر، اب کیا کپڑا اٹھایا، اس طالب علم کا نام پکارا، جب نام پکارا وہ ادھر بیٹھا ہے طالب علم، وہاں سے آ رہا ہے ادھر سے گھوم رہا ہے، ادھر سے راستہ نہیں مل رہا، پھر مولانا کہہ رہے ہیں راستہ بناؤ بھائی راستہ بناؤ، پھر وہ ادھر سے آ رہا ہے، پھر ادھر سے آ رہا ہے، وہ سارے کا یہ ہمارے سارے پاکستان کے دینی جلسوں میں یہی ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے وقت بچانے کا کہ جو انعامات والے طلباء ہیں، اعدادیہ تا دورہ، اعدادیہ میں اول دوم سوم والوں کے نام، اولا میں، ثانیہ میں 5 منٹ میں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ویسے ہی ایک بائی دا وے بات آ گئی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بہت زیادہ دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ ہمارے برادرم مولانا ہارون غازی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ان سے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان سے بڑی غیر معمولی توقعات ہیں، بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے خوب دین کا کام لے، ان سے اکابر کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اور اللہ رب العزت عالمی سطح پر اس دینی مرکزیت کو قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ خطبات کے لیے کون سے خطبہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے اس میں خطبات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا، استاد جی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد علی کی کتابوں کا، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خطبات حکیم الاسلام ہے نا، ہمارے ہاں پڑھتے نہیں ہیں، ذرا پڑھیے اس کو، خزانہ ہے علوم کا خزانہ ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے، ہمارے والد صاحب کے بہت قریبی دوست حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدھا طریقہ یہ ہے جمعے کی تقریر کا، قرآنی آیات پڑھی جائے، قرآنی آیت پڑھیں اور اس قرآنی آیت کا ترجمہ کریں، قرآنی آیت پڑھیں اور تفسیر القرآن بالقرآن، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک آیت آپ نے پڑھی، اسی موضوع سے متعلق قرآن کی جو دوسری آیتیں ان کو سوچ کر کے جائیں، سب سے زیادہ مستند ترین خطاب آپ کا ہوگا، سب سے زیادہ۔ مثال نماز ہے نا، اب آپ نماز سے متعلق ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاۃ، یہ آپ یہ نماز سے متعلق جتنی آیتیں ان کو جمع کر لیں، پورے کا پورا جمعے کی تقریر اسی پر کر لیں تو زبردست خطاب ہوگا۔ ہم قرآنی آیات اگر پڑھیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اس جامعہ فریدیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے پڑھنے والوں کو دین کا حقیقی و مخلص داعی بنا۔
یا اللہ نمائندہ اسلام سفیر اسلام بننے کی توفیق عطا فرما، محافظ شریعت ترجمان قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عالمی سطح کا مبلغ اور داعی اسلام بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں کے اساتذہ کرام کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، حضرت علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، یا اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یہاں کے اساتذہ کرام اور یہاں کے تمام انتظامیہ اور عملے کے تمام افراد کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان سب کی دینی خدمات کو قبول فرما، ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ العزیز 1:45